أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار اذا قضى الله ورسوله کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے امرا کسی معاملے میں ان يكون لهم الخيرة من امرهم، پھر وہ کسی معاملے میں اپنے آپ کو با اختیار مت سمجھیں. ومن يعص الله، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق وہ واضح اور کھلی گمراہی کے اندر پڑ گئے. یہاں پر اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا جب ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ کرے یا اس کے بارے میں کوئی خیال رکھے، کیونکہ جب ایک معاملے کے اندر اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو وہی جو ہے وہ فیصلہ اٹل ہے اور وہی حقیقت کے اندر ہے. علی صاحب کا جو سیاق و سباق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام تھے جن کا نام زید بن حارثہ تھا اور ان کو زید بن محمد بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک جو رسم تھی عرب کے اندر منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو حضرت زید کا جو نکاح ہے وہ حضرت زینب سے جو ہے وہ کروایا جائے. اور اس میں حضرت زینب کے جو بھائی تھے وہ جب اس فیصلے کے اوپر راضی نہیں تھے، تو جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے اس بات کو جو مان لی اور اس بات کو تسلیم کر لیا اور ان کا جو نکاح ان کے ساتھ ہو گیا. اب یہ جو حضرت زید تھے ان کے وجہ سے جو ان کے جو وہ بیچا جب گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے خریدا اور خرید کر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے پاس جو ہے وہ ان کو خدمت کے لیے رکھ دیا. اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی. اب یہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے جو والدین تھے وہ واپس دوبارہ آئے تلاش کرتے ہوئے، اور جب ان کو پتہ چلا تو وہ حضرت زید اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اس کے بدلے میں جتنی آپ کو رقم چاہیے فدیہ چاہیے وہ آپ لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں اور میں کسی بھی قسم کی کوئی رقم کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا عدل و انصاف والا فیصلہ کیا ہے. تو پھر جب حضرت زید کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد ہیں یا آپ کے چچا ہیں، ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل جانتا ہوں. تو اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ جاؤ یا میرے ساتھ رہو. تو اس وقت حضرت زید نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جانا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ زید بن حارثہ سے وہ زید بن محمد جب وہ لوگوں کو
مارا کرتے تھے، تو وہ ایک منہ بولا بیٹا جو ان کو جو بنا لیا۔ تو اب یہ عرب کے اندر یہ رسم تھی کہ وہاں پر منہ بولے بیٹا اگر اس کی جو منقوہ ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اس نے طلاق دے دی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح وغیرہ جو وہ باپ کا جو وہ اس کو جو وہ حرام سمجھا جاتا تھا، تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ ختم کرنا تھا۔ تو ان آیات کے اندر اسی کے حوالے سے جو وہ ذکر ہے کہ آگے فرمائے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ بات کر رہے تھے اس شخص جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی جو اس پر احسان کیا، یعنی یہ جو فیصلہ تھا ان کے نکاح کا یہ اللہ کی طرف سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے تھا، تو آپ اس سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنی بیوی کو جو وہ روکے رکھیں، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈریں، اللہ سے جنت تقوی اختیار کریں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت زینب ظاہر ایک اونچے خاندان سے تھی، حضرت زید کسی دور کے اندر وہ غلام رہے تھے، تو اس طرح وہ حضرت زینب نے ان کے جو شوہر کے آداب اور اس طرح کی چیزوں کا جو تھوڑا خیال نہیں رکھا، تو اس لیے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت زید نے کہا کہ اس طرح اگر میں طلاق دینا چاہوں تو اس کے حوالے سے جو وہ اجازت طلب کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار یہی کہا کہ روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور جو آپ اپنے دل میں جو بات چھپائے ہوئے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور لوگوں کا ڈر اور خوف بھی تھا۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈرا جائے۔ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر یہ ظاہر ان سے نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہوگی، اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کو جو نکاح کرنا پڑے، اور عرب کے اندر یہ بڑا برا تصور کیا جاتا تھا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈرا جائے، اس کا خوف اور ڈر جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر ہو۔ فلما قضى زید منها، اور پھر جب حضرت زید نے فیصلہ کر دیا، یعنی طلاق کا فیصلہ کر دیا، وَتَرَكْ زَوَّجْنَاكَهَا، تو پھر ہم نے ان کا نکاح جو ہے آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان کے اوپر کوئی حرج نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹے کے بارے میں، اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ جب وہ ان سے مکمل علیحدگی اختیار کریں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہی جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ ایک ظاہر جو منہ بولا بیٹا تھا وہ حقیقی بیٹے کے تصور میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حکم حقیقی بیٹے کا ظاہر حقیقی بیٹے کے جو منقوہ ہے، جو اگر جس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے ساتھ تو نکاح جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے اس کا حکم وہ اس طرح نہیں تھا، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی تھا۔ تو اس لیے جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، اور عرب کے اندر جو منافقین تھے، دیگر لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو جو بڑا اچھالا اور طرح طرح کی باتیں بھی کی، لیکن اللہ نے ایک رسم کو ختم کرنا تھا، ایک برا کام جو تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور اس کا جو ہے وہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حکم دیا، اور معاملہ جو ہے وہ اس طرح ختم ہوا۔ یہ جس معاملے کے اندر اللہ کے حکم آ جائے تو اس کے بعد جو کسی کا کوئی اور اختیار جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اس سے اللہ کا حکم کے بعد کوئی اگر کوئی اور فیصلہ کرے گا تو وہ گویا اللہ کی نافرمانی کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کی یہ ساری بات بتا دی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کے اندر جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گمراہی کے اندر جائے گا، اور وہ جو گویا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق